بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئیکشن ود عامر کے ساتھ خوش آمدید، اور میں ہوں عامر سہیل۔ اور آج ہم جو ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیان کے اوپر۔ تو اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، تو آپ اس لنک پر جا کر بھی اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ہم نے جو لی ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد آفیشیل سے لی ہے، تو آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے یہ ویڈیو واچ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ دیکھو اللہ پاک ہے، بے شک، اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے۔ بے شک۔ تم نے 20-30 ہزار روپے کا دمبا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ عید کے روز قربان کر دیا، لیکن وہ حرام کی کمائی سے تھا، اللہ کیا اس کا کوئی وزن نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دیکھو ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون، ہاں پہنچنے والی چیز ہے اگر تقوی ہے تمہارے، تقوی ہے، جائز آمدنی سے، جائز کمائی سے تم نے وہ جانور خریدا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو ہدیہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے، تو اس کے ایک ایک بال کے اوپر بھی اجر ہے۔ بے شک، تو ہر چیز جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تمہاری میزان کے اندر، میزان عمل میں آئے گا۔ بے شک، لیکن تقویٰ نہیں ہے، حرام کی کمائی سے کیا ہے تو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا الا طیبا، اور وہ سوائے پاک کے، پاک چیز کے، حلال چیز کے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ بے شک۔ یہی تو پہلا قتل جو ہوا تھا نوع انسانی میں، سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، قربا قربانن۔ یہ قربانی اصل میں کس سے لفظ سے بنا؟ قرب سے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی قربانی اصل میں قرب سے بنا ہے۔ تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک شخص جو تھا ان میں سے، وہ چرواہا تھا، ایک بھائی، اس نے لا کر کوئی بھیڑ یا مینڈھا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور دوسرا جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے کچھ اپنی جو پیداوار ہے اس میں سے کچھ لا کر پیش کیا قربانی کے طور پر۔ اچھا، اس وقت کیا رواج تھا جو آج نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، کہ کسی کی قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو بھسم کر دیتی تھی۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر لیا۔ تو ایک کی قربانی جو ہے، حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی۔ اب قابیل کو شدید غصہ، طیش میں آ کر اس نے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب بھائی پر غصہ اتار رہا ہے۔ بتاؤ۔ بھائی نے کہا، بھائی جان، اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی قبول نہیں کرتا مگر متقیوں سے۔ بے شک، آپ اپنے گریبان میں جھانکے، آپ کی قربانی اللہ نے کیوں ریجیکٹ کی؟ لیکن نہیں، اس نے کہا میں قتل کروں گا۔ تو یہ حابیل کا مشہور واقعہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں، بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے اگر بغیر کسی جواز کے، بلا جواز اگر مجھے قتل کریں گے تو گویا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا ہی ہے، میرے گناہوں کا بوجھ بھی آپ اٹھا لیں گے، تو آئی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں۔ بہرحال یہ پہلا قتل تھا کہ جو نوع انسانی میں ہوا ہے، اور اس میں بات کی تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے قربانی، وہ مالی ہو، کسی طرح کی قربانی ہو، وہ عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر تقویٰ کے ساتھ ہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہ تھے ڈاکٹر اسرار احمد، جو کہ
مطلب ہے کہ دنیا میں جو پہلا قتل ہوا ہے وہ اس کے اوپر بیان کر رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا بنی، کہ اس کو ایک دوسرے انہوں نے ایک بھائی کو کیسے قتل کیا۔ تو انہوں نے آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے جو ہے دو بیٹے تھے، ابیل اور قبیل۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی کہ ان میں سے جو ایک جو بھائی تھا وہ جو ہے چرواہ تھا، مطلب ہے کہ بکریاں بھیڑ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز تھی، وہ مطلب ہے کہ ان کو چراتا تھا۔ اور اس نے جو قربانی پیش کی وہ ایک بھیڑ تھی کہ اس نے بھیڑ کی قربانی اللہ کے ہاں پیش کی۔ اور دوسرا بھائی جو تھا وہ قبیل تھا، وہ جو ہے کھیتی باڑی کرتا تھا، اور اس نے اپنی پیداوار میں سے کچھ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے رکھی۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی کی جو قبولیت کی علامت جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آسمان کے اوپر سے ایک آگ اترتی اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ایک آگ اترتی تھی، اور جو قربانی کے لیے انسان جو چیز جو رکھتا تھا وہ اس کو جلا کے بھسم کر دیتی تھی۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی، ابیل نے اور قبیل نے۔ تو اللہ پاک نے ابیل کی قربانی قبول کر لی اور قبیل کی قربانی اللہ پاک نے قبول نہیں کی۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کو جو ہے قبیل کو جو ہے بہت غصہ آیا، تو اس نے اپنے بھائی کو بولا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو بھائی نے بولا بھائی مجھے قتل کرنے کے بجائے آپ اپنے اوپر سوچو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ اس میں آپ کی کمائی جائز تھی، یا مطلب ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی حرام شامل نہیں تھا، یا کہ آپ کے خلوص میں کوئی فرق تو نہیں تھا۔ کہ آپ اپنے قربان میں جھانکنے کا یہ مطلب تھا کہ اپنے اس کمائی پہ آپ غور کرو کہ کہیں آپ کی نیت میں فرق تو نہیں تھا، کہیں آپ کے مطلب ہے کہ اس کی کمائی کے اندر آپ کی وہ جائز تھی یا نہیں تھی۔ تو پھر بھی وہ مطلب ان کے بھائی جو ہے نا باز نہیں آیا، اس نے بولا بھائی کہ میں تو تمہیں قتل کروں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اگر آپ مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ ناجائز کریں گے اور مجھے اگر آپ ناجائز مطلب ہے کہ میرا خون بہائیں گے تو میں جو ہے نا آپ اپنے گناہوں کا تو بوجھ آپ اٹھاؤ گے، لیکن آپ روز قیامت آپ میرے گناہوں کا بھی بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ناجائز کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، تو واقعی اسی طرح انسان کو ہوتا ہے کہ آپ انسان کو اپنے گناہوں کا تو بوجھ جو ہے اٹھانا ہی پڑتا ہے، مطلب اپنے گناہوں کا اللہ پاک کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ نے کسی کو ناجائز قتل کیا ہے، اس کے ساتھ غلطی کی ہے، اس کو اگر آپ نے جو ہے نا اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تو اس کے گناہوں کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا، مطلب ہے کہ اس کے گناہ بھی آپ کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے یہی بولا کہ بھائی یہ قربانی جو ہوتی ہے، قربانی یہ صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، کہ قربانی کا مطلب ہی یہی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو قربانی کا انہوں نے یہی بتایا کہ بھائی قربانی کا تو نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تو اللہ پاک یہ صرف اللہ کے پاس جو پہنچتا ہے تو وہ صرف انسان کی نیت ہوتی ہے۔ تو انسان آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان آج کل کیا کچھ کرتا ہے، اور جانور قیمتی سے قیمتی لا کے قربان کرتا ہے۔ تو انسان کو مطلب ہے کہ اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی کہ یہ میں جو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں وہ میری جائز کمائی ہے، یا صحیح کمائی سے میں یہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میری حلال کمائی ہے یا نہیں۔ مطلب ان چیزوں کو انسان کو مد نظر رکھ کے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث بھی سنائی، جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت تھی، مسلم شریف کی انہوں نے حدیث سنائی تھی کہ بھائی کہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اگر آپ کی جو پاک چیز ہوگی، مطلب حلال کمائی کی ہوگی، اور نیک نیت سے اگر آپ نے جو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہوگا، تو وہی چیز اللہ پاک آپ کی قبول کرے گا۔ اگر آپ نے اگر حرام کی چیز اگر آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کی ہے اور صدقہ کیا ہے یا خیرات کی ہے یا قربانی کی ہے، وہ آپ کی قبول نہیں ہوگی اگر حرام چیزوں سے اگر آپ نے کی ہے۔ تو صرف اللہ پاک جو ہے نا حلال چیزوں سے قبول کرتا ہے، حرام چیزوں کو اپنی راہ میں قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جائز کمائی سے
اور اچھی کمائی سے جو ہے نا اپنے جو اپنے نیک کمائی کی ہے اور حلال کمائی میں سے اللہ پاک کی راہ میں جو بھی پیش کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، یا جو بھی قربانی کریں وہ اپنی حلال کمائی سے میں دیں، اور اس کے اندر تقوی شامل ہونا چاہیے کہ میں یہ صرف اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اس میں صرف یہی نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہوں، تو تب اسی صورت میں ہماری یہ اللہ پاک جو ہے نا قربانی قبول کرے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔